الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ البتہ تحقیق کہ تم جان چکے ہو الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تمہارے اندر سے فی السبت ہفتے کے دین کے متعلق. فَقُلْنَا لَهُمْ پھر ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تم ذلیل بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا پھر ہم نے اس کو بنایا نَكَالًا عبرت کا نشان لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے وَمَا خَلْفَهَا اور ان کے لیے جو ان کے پیچھے تھے وَمَوْعِظَةً اور نصیحت کی چیز بنایا لِلْمُتَّقِينَ تقوی والوں کے لیے. یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 اور 66. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو مختصر انداز میں ذکر فرمایا ہے. بات یہ ہے کہ اس کے اگلی آیت یعنی اوپر والی آیت کے اندر بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ بھئی تورات کے اوپر عمل کرو، اور انہوں نے عہد کو قبول بھی کیا جب طور پہاڑ کو اپنے اوپر دیکھا تو. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اللہ سے کیے ہوئے عہد سے پھر گئے. تو اوپر کی آیت میں بتایا تھا کہ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ تم نے اللہ سے عہد کیا اور اس عہد کو توڑ دیا تو بھی اللہ نے تمہارے ساتھ میں اپنے فضل کا اور اپنے مہربانی کا معاملہ فرمایا اور ایک زندگی گزارنے کا اللہ نے تم کو موقع عطا فرمایا. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے عہد کو توڑو گے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی سزا دے سکتے ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی تھی کہ تم کو سزا نہیں دی. تو آیت کریمہ جو ابھی میں نے پڑھی جس کا ترجمہ کیا اس کے اندر یہ گویا کہ اللہ سے کیے ہوئے ایک حکم کی خلاف ورزی کے اوپر اللہ کا کیا عذاب اترا ہے اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے، یہ واقعہ گویا کہ حضور کے زمانے کے اہل کتاب کو سنایا جاتا ہے کہ عبرت حاصل کرو، یہ تمہارے اگلے ہی لوگ تھے لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ میں. تو داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر سمندر کے کنارے پر اہل کتاب کی ایک بستی آباد تھی، بحر کلثوم کے کنارے پر. لکھا ہے مفسرین نے
ان کو حکم یہ تھا کہ بھئی پورے ہفتے سمندری مچھلیوں کو پکڑ کر تم کھا سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، لیکن ہفتے میں ایک دن ایسا ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا، اور وہ سنیچر کا دن تھا کہ اس دن تم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ مچھلی والا کاروبار، پکڑنے والا، اس کو چھوڑ دینا ہے ایک دن کے لیے، اور ہماری عبادت میں لگنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بڑی چالاکی سے کام کیا ہے۔ ہیلے باز ہوتے ہیں کچھ لوگ، انہوں نے ایک ہیلا نکالا کہ بھئی سنیچر کے دن تو اللہ کی طرف سے مچھلیاں پکڑنے کا حکم یہ تو منع ہے، یا تو ہم کیا کریں گے کہ سمندر کے قریب چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے، چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیے، اور سمندر کی طرف سے نہریں انہوں نے اس حوض کے اندر ڈالی، تاکہ سمندر کا پانی جب اس حوض میں آئے تو اس کے ساتھ میں مچھلی بھی آئے۔ تو انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ اس طریقے سے حوض بنا کر اب سمندر کا پانی جب اس حوض میں گرتا تو وہاں سے مچھلیاں بھی آتی، اور اتفاق ایسا کہ سنیچر کے دن سب سے زیادہ مچھلی آتی تھی پورے ہفتے کے مقابلے میں۔ آزمائش تھی، ان کا حکم تھا نا، اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ کرتے کیا ہے، دیکھے تو صحیح۔ تو اتفاق بھی ایسا تھا کہ سنیچر کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھی۔ اب اگر پکڑتے ہیں تو یوں سوچتے تھے کہ بھئی اللہ کا حکم ٹوٹے گا، لہذا انہوں نے چالاکی کی۔ دیکھیں رب کے حکم میں کسی بھی طرح کی چالاکیاں نہیں چلا کرتی، جو اگر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہی چالاکی کی انہوں نے، حوض بنائے، سمندر کے اندر سے نہر میں پانی آتا تھا تو حوض میں مچھلی بھی آ جاتی تھی، جب مچھلی آتی تھی تو پھر بند کر دیتے تھے پانی، اور پھر اتوار کے روز اس کو پکڑتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم سنیچر کو تو کہاں پکڑتے ہیں، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں۔ ان کے اندر دو گروہ اور بھی تھے۔ ایک گروہ ایسا تھا کہ جب انہوں نے اس سنیچر کی تعظیم کے بارے میں حد تجاوزی کی تو ان کو ان کے لوگوں نے سمجھایا، سمجھانے والا گروہ تھا کہ بھئی یہ پکڑنا ہی ہے، یہ تعویلیں مت کرو، ادھر ادھر کی بات مت کرو، یہ بھی ایک طرح سے پکڑنا ہو گیا، لہذا اللہ کے حکم کو مت توڑو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے اس ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن کی تعظیم کا حکم دیا ہے تو اس دن کو عبادت میں لگاؤ، اور یہ چالاکیاں چھوڑو اور نافرمانی مت کرو۔ ایک گروہ تھا سمجھانے والا، ایک گروہ ایسا تھا کہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بھائی کہتے تو مانتے تو ہیں نہیں، تو سمجھانے کا فائدہ کیا، تو وہ سمجھاتا بھی نہیں تھا۔ بار بار سمجھایا لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس طریقے سے ہیلے بازی سے کام چلاتے ہیں۔ تو ان سمجھانے والوں نے سوچا کہ بھئی ان کے اوپر تو سمجھانے سے بھی اثر نہیں پڑتا ہے، اور نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے، اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم الگ ہو جائیں ان سے۔ لہذا بستی کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی اور ایک دروازہ لگا دیا تاکہ آ جا سکے۔ اس طرف نافرمان لوگ تھے جو یہ ہیلا سے کام کیا کرتے تھے، اور اس طرف سمجھانے والے تھے۔ اب روزانہ جب کام ہوتا تھا، ضرورت ہوتی تھی، اس طرف بھی وہ لوگ شرارتی بھی کرتے تھے، آوازیں بھی آتی تھی، اور اس طرف والے لوگ بھی الگ تھے، تو اس طریقے سے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ یہ جو سمجھانے والے لوگ تھے، یعنی صبح کو رات سے یعنی کہ جب اٹھے صبح میں، تو دیوار کے اس طرف والے جو لوگ نافرمان تھے، جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے جو چالاکیاں کیا کرتے تھے، وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی روزانہ تو ہنگامہ ہوتا تھا، یہ لوگ باتیں کرتے تھے، ان کی آوازیں سنتے تھے، آج اس طریقے سے سناٹا کیوں ہے؟ لہذا جا کر دیکھنا چاہیے۔
اب یہ لوگ جیسے ہی دیکھنے کے لیے گئے، ان کے گھروں کے دروازے بند ہیں، کسی بھی طرح سے گھر کے دروازے کھول کر دیکھتے ہیں تو اندر گھروں کے اندر ان سب کے سب لوگ جو مچھلی پکڑنے والے تھے، اللہ نے ان کی شکلوں کو انسانوں میں سے بدل کر بندر بنا دیا تھا۔ بندر بنا دیا اللہ نے۔ دیکھیے، ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی، اللہ کا حکم پورا نہیں کیا۔ جیسے ہمارے نزدیک جمعہ کا دن ہے، امت محمدیہ کو کون سا دن ملا؟ جمعہ کا دن ملا، یہ عظیم فضیلت کا دن ہے۔ ہاں، یہ پورے ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں اس میں سے سردار ہے جمعہ کا دن۔ ایمان والوں کے لیے تو عید کا دن کہاں ہے روایتوں میں؟ اور فضیلت کتنی بڑی ہے، فضیلت اتنی بڑی ہے کہ جو جمعہ کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، فوراً جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ اول وقت پر جب آ جاتا ہے تو مسجد کے دروازے پر اللہ کے فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جو پہلے آیا اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں، 1 اونٹ صدقہ کیا اس کے برابر۔ پھر تھوڑا دیر سے آیا تو اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں، 1 گائے صدقہ کی اس کے برابر۔ پھر تھوڑا اور دیر سے آیا تو اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، 1 بکری صدقہ کی اس کے لیے اس کے برابر۔ پھر کوئی اور دیر سے آیا تو 1 مرغی کے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے، کوئی اور دیر سے آیا تو انڈے کے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جب امام خطبہ شروع کرتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ ہم آتے ہیں عام طور پر خطبہ شروع ہونے کے بعد ہمارا نام رجسٹر میں ہی نہیں آتا ہے۔ اس رجسٹر میں درج ہی نہیں ہوتا ہمارا نام۔ ہم بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ نے کہا ہے جب جمعہ کے دن اذان کی آواز سنو تو وذروا البیع، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور فوراً نماز کے لیے چل پڑو۔ حکم ہے۔ نماز جمعہ کے وقت یعنی زوال کے وقت جو اذان اول پہلی اذان ہوتی ہے اس کی آواز سن کر کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف آنا لازم ہے، ضروری ہے۔ بعض علماء نے تو واجب کہا ہے، اور کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن اذان اول کے وقت ہمارے مارکیٹ بھر چک بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا یہ کوتاہی نہیں ہو رہی ہے ہم سے؟ ہم کو نماز جمعہ کے لیے 1-1.5 گھنٹے کا وقت نہیں ہے کہ اپنے کاروبار کو روک دیوے۔ اتنی بڑی عظیم فضیلت ہے اس کی کہ جس نے جمعہ کے دن نماز پڑھی اور اس کے یعنی کہ جو احکام ہے، تو آئندہ جمعہ تک بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے تو صحیح، اذان اول کے وقت کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ تو ہم تو کاروبار میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ خطبہ بھی نہیں سنتے، سیدھے نماز میں آتے ہیں۔ جب نماز کھڑی ہوتے تب آتے ہیں۔ اور شہر میں اگر ہے تو نماز جمعہ واجب ہو جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر نماز جمعہ واجب ہو چکی ہے، وقت ملا ہے، تھوڑا کاروبار بند کرتا، نماز جمعہ مل جاتی، لیکن اتنا مشغول رہا کہ پورے شہر کی ساری مساجد میں جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی ہے، بھاگتا ہے کہ کہیں جمعہ کی نماز ہے تو میں جا کر پڑھوں۔ تو کہاں گیا تھا اتنی دیر تک؟ تو گیا تھا کہاں؟ تجھے ایک جمعہ کی نماز نہیں ملی؟ سخت وعید ہے اس کے اوپر۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، ایک روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔
ایک دوسری روایت میں آیا کہ بغیر کسی مجبوری اور شرعی عذر کے کسی نے نماز جمعہ کو خامخواہ چھوڑا اور مسلسل 3 جمعہ تک چھوڑا، اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ خیر تو بات نکل گئی اس کے اوپر سے، تو میں نے بتایا آج یہ کوتاہیاں ہم سے بھی ہو رہی۔ اب دیکھیے اس واقعے کے اندر ہفتے کے دین کی یعنی سنیچر کے دین کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس دین کی تعظیم کو برقرار نہیں رکھا، اللہ نے ان کے چہروں کو اور شکلوں کو بدل دیا، بندر بنا دیا۔ اس کو کہیں گے مسخ، چہروں اور شکلوں کا یعنی کہ بدل جانا۔ یہ 3 طرح سے ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ کبھی تو حقیقت میں کوئی چیز بدل دی جاتی ہے، پوری چیز ہی بدل گئی، جیسے کوئی گوشت ہو تو پتھر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اوپر کسی نے بطور ہدیے کے حضور کے لیے گوشت بھیجا تھا۔ حضرت سلمہ نے سوچا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اتنے میں ایک سائل آیا مانگنے کے لیے، تو اس کو دیا نہیں، اس لیے نہیں دیا کہ حضور کے لیے رکھا تھا، اس کو نہیں دیا۔ پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت سلمہ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ جا حضور کے لیے الماری میں جو گوشت رکھا ہے وہ لے کر آ۔ جب ان کی خادمہ یعنی کہ گوشت لینے کے لیے پہنچی ہے تو جس جگہ پر گوشت رکھا تھا وہاں تو پتھر کا ٹکڑا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا آ کر خادمہ نے کہ یہ تو پتھر کا ٹکڑا ہے، کہ کیا بات ہے؟ کہ ہاں پتھر کا ٹکڑا، کہ لے کر حضور کے سامنے پیش کیا اور ان کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سائل کو نہیں دیا، کہ نہیں دیا، کہ اللہ نے گوشت کو پتھر بنا دیا۔ تو کبھی چیزوں کے اندر اس طریقے سے بھی اللہ تبدیلی کرتے ہیں، یہ حقیقت میں مسخ ہے۔ اور ایک ہے اللہ شکلوں کو اور صورتوں کو بدل دے، جیسے اس واقعے کے اندر ہوا کہ ان کی شکلوں کو اور صورتوں کو اللہ نے بدل دیا۔ ان کے اندر عقل باقی تھی، وہ سمجھ رہے تھے، بول نہیں سکتے تھے، شعور تھا۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، تو سمجھانے والے جب ان کے پاس جاتے تھے یہ لوگ اپنی آنکھوں سے پہچانے بھی جاتے تھے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں نوجوان ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی، ان کی آنکھوں سے پہچانے جاتے تھے۔ انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ ہم نے تم کو نہیں روکا تھا کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، تو وہ صرف سر ہلاتے تھے، وہ آنے والوں کو بولی کو سمجھتے تھے، ان کی زبان کو سمجھتے تھے۔ اللہ نے شکلوں کو بدل دیا، عقل کو برقرار رکھا۔ وہ روتے بھی تھے، بول نہیں سکتے تھے۔ اس کو کہیں گے مسخ صوری، یعنی ظاہری شکل و صورت اللہ بدل دے۔ انسان کی حقیقت جو اندر ہوتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت، شعور کی صلاحیت، وہ باقی رکھی ہے اللہ نے۔ اور ایک تیسری طرح سے بھی اللہ مسخ کرتے ہیں کہ اندر کے صفات کو اللہ بدل دے۔ کوئی پہلے قناعت والا تھا، اب دل میں لالچ پیدا ہو گئی، حرص پیدا ہو گئی۔ کوئی پہلے متواضع تھا، اب متکبر بن گیا۔ کوئی پہلے عقل فراست والا تھا، بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والا تھا، لیکن اب سفاہت آ گئی، بیوقوفی آ گئی، نادانی آ گئی۔ یعنی دلوں کے صفات کو اللہ بدل دے، یہ بھی مسخ ہے، یہ بھی مسخ ہے۔ مثلهم کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ دی ہے وہ عمل نہیں کرتے ہو، وہ علم کی باتوں کے اوپر نہیں چلتے ہیں، ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے۔ جس طریقے سے گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ رکھ دو
اس کا کیا فائدہ؟ وہ سمجھے گا؟ تو چاہے دکھنے میں انسان ہے لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بھی گدھے ہی ہے جو انسانی شکل میں ہے۔ بلعم بن باورہ کا واقعہ 9ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، اس کی مثال کتے سے دے دی۔ کیا ہوا؟ یعنی اندر کے صفت کو اللہ نے ایسا بدل دیا کہ پہلے بزرگ تھا، قناعت والا تھا، متواضع تھا، بصیرت والا تھا، لیکن مال کی لالچ میں آ کر اس طریقے سے بدل دیا اللہ نے اس کے اندر کے صفات کو، کہ اس کو یوں کہہ دیا یہ بھی کتا ہی ہے چاہے انسانی شکل میں ہے۔ یہ کتے ہی کی طرح ہے، اندر کے صفات اللہ نے بدل دیا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اور ایسے بدلے ہوئے صفات والے ہزاروں نظر آئیں گے۔ جب اندر کے دلوں کے صفات کو اللہ بدل دیتا ہے اور اچھائی کی جگہ پر ان کے دلوں میں جب برائی آ جاتی ہے تو وہ بندر اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، انسان نہیں رہتے، چاہے شکلیں انسانوں کی نظر آتی ہے لیکن اس طریقے سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں کہ ان کے اپنے بھی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی ایک طرح کا جانور بن چکا ہے۔ یہ سبق لینا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ ہاں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کے اندر چالاکیاں کی جائے، ہیلے بازیاں کی جائے، اور ادھر ادھر کے بہانوں سے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے گا ایک زمانہ کہ لوگ حلال کو حرام کو حلال کرنے کی شکلیں تلاش کریں گے۔ آئے گا ایک زمانہ، شراب پیئیں گے لوگ، لیکن پھر نام شراب نہیں ہوگا، کوئی اور مشروب ہوگا، اس کو پیو طاقت ملے گی۔ شراب کے نام بھی بدل گئے اب تو۔ بھئی کیا پیتے ہو کہ اس کے ذریعے سے انسان کی باڈی کے اندر طاقت آتا ہے، ایک طرح کا مشروب ہے، تو شربت ہے ایسا۔ ہاں، یہ ہیلے بازیاں ہیں، لوگ ہیلا کریں گے۔ کیسا ہیلا کریں گے؟ سود حرام ہے، حلال کے راستے تلاش کریں گے اس کے لیے کہ اس کو کیسے حلال کریں۔ ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے احکام کے اندر کوئی ایسا ہیلا کیا جائے جس سے کوئی شرعی حکم ٹوٹتا ہو، یہ ہیلا ہی ناجائز ہے، یہی ناجائز ہے۔ اب سود کو حلال کرنے کا ہیلا کہاں سے آیا جس کو قرآن حرام کہہ رہا ہے؟ یہ کہاں سے ہیلا لے کر آ گیا تو؟ آج تو لوگ انتظار میں ہیں، ہم تو ملک ہند میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ اس کو بھی لے لے۔ مت کریے ایسا انتظار۔ ہاں، بہت سارے لوگ تو کرتے بھی ایسا کام اور کہتے کہ ہمارے لیے تو سود لینا بھی جائز ہے۔ تیرے اندر قرآن اور حدیث سے بھی بڑھ کر سمجھ پیدا ہو گئی کہ ایک حکم کو اللہ حرام کہتا ہے، تو جواز کس فکر میں رہتا ہے؟ پانچ علماء کے مسئلے سامنے آ گئے تو تو نے جواز کا فتویٰ ہی دے دیا۔ اللہ کے حکم سے ڈریے، ایسا وقت آئے گا، حضور نے فرمایا ہے، لوگ حلال کو حرام کو حلال کرنے کی شکل پیدا کریں گے، اس کی راہیں تلاش کریں گے۔ جب ایسی ہیلے بازیاں ہوگی تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، پھر پکڑ آئے گی اللہ کی طرف سے، ان پر آئی۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر خنزیر بن جاؤ، تم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا ہے۔
آگے یہ جو بندر بنائے گئے یہ خنزیر بنا دیے گئے، اس لیے کہ دوسری آیت کے اندر والخنازیر کا لفظ بھی آیا ہے کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو، صورتوں کو بندر اور خنزیروں کی طرح بنا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے، سوچے کتنا خوفناک اور بھیانک منظر ہوگا۔ مر گئے 3 دن کے اندر سب، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آگے اسی یعنی کہ جو اللہ کی پکڑ آئی اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، یہ حکمت بیان کی کہ اس بستی والوں کو اللہ نے بندر بنایا، خنزیر بنایا، ان کی شکلوں کو جانوروں کی طرح کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ لوگ نہ عبرت حاصل کرے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو گناہوں پر جرأت کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام کی تعظیم کو سمجھتے نہیں ہیں اور بے خوف و خطر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، ایسے لوگ نصیحت عبرت حاصل کریں۔ نکال لما، ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ نے عبرت کا نشان بنایا تھا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے اس واقعے کو عبرت کا نشان بنایا۔ نصیحت حاصل کرے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، کون کہ گنہگاروں کا کام تو یہ ہے کہ دیکھیے سبق لے، اپنی زندگی کے اندر سے ان کاموں کو نکالے، توبہ کرے۔ اور جو ڈرنے والے لوگ ہیں جب ان کے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں تو اور زیادہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ان کی زندگیوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت ہے ایسے واقعات کی کہ ڈرنے والے توبہ کرے گا، اب بے خوف و خطر نافرمانی کرنے والے توبہ کرے، اور اللہ سے ڈرنے والے اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ نہیں کہ صرف ان واقعات کو سنا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ تو اگلی زمانے میں ہوا تھا۔ ایک روایت سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں، کتاب الفتن کے اندر محدثین نے اس حدیث کو احادیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ کا عذاب آئے گا، اس امت پر آئے گا کہ بہت سارے لوگ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھتے اٹھتے وہ بھی خنزیر اور بندر کی طرح بن جائیں گے۔ روایت موجود ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ کلمہ توحید پڑھنے والے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کی شکلوں کو بدل کر خنزیر اور بندر کی طرح بنا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کے اندھیروں میں وہ چھپ چھپ کر میوزک اور گانے کو سنتے ہوں گے۔ کتنی سخت وعید ہے یہ، جب رات کے سناٹے میں سب کاموں سے لوگ فری ہو جاتے ہیں، اب گھروں پر آتے ہیں، بڑی بڑی ڈسپلے لگی ہوئی ہے گھروں میں، اور اب تو ہر جیب کے اندر موجود ہے، انٹرنیٹ ہے، کیبل ہے، وائی فائی ہے، دنیا بھر کے خرافات باپ بھی دیکھتا ہے، بیٹی بھی دیکھتی ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سیریلیں دیکھی جاتی ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، گانے سنے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے رہتے ہیں، اس نے سماج اور معاشرے کے اندر انتہائی خطرناک یعنی کہ تنزلی پیدا کی ہے۔ اس نے ڈرے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ کام ہونا ہے، ایسا عذاب اللہ اتارے گا۔ جب حضور کا فرمان ہے تو یقیناً ہے، پھر اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے اس سے
کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح میں لوگ اٹھیں گے تو وہ خنزیر اور بندر کی طرح نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ گویا یہ حکمت بیان کی جاتی ہے کہ واقعہ کیوں بیان کیا جاتا ہے، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تاکہ اللہ کا خوف پیدا ہو، ہم بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم بھی اللہ کے احکامات کو توڑنے کی جرأت نہ کریں، ہم بھی حرام کو حلال بنانے کی کوششیں نہ کریں۔ یہ نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو ایسی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔